ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، الحمدللہ رب العالمین، کہ ہمیں آج نبی کریم علیہ السلام کی یاد منانے کی، ان کا ذکر کرنے کی اس نے سعادت عطا فرمائی۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں جناب قبلہ پیر صفدر شاہ صاحب کا اور جناب پیر ڈاکٹر فضیل ایاز قاسمی صاحب قبلہ دامت برکاتہ عالیہ، ان دونوں بزرگوں کا اللہ تعالیٰ ان کے سائے کو دوام دے اور ہمیں ان کے فیوزات سے متمتع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت نے بہت اچھی اور سچی اور کھری باتیں کہیں۔ ان سے پہلے قبلہ نے بڑی باکمال نعتیں پڑھی، ایک عجیب کیفیت ماحول میں ہو گئی الحمدللہ، اور اس شاخ کی محفل ہے، اور میں یقین مانیے مجھے یہاں امریکہ میں بہت جگہ جانے کا موقع ملا، لیکن عشق کی خوشبو جو مجھے نیو یارک سے آئی ہے اور جو تڑپ اور حضور پاک علیہ السلام کی قربت کی کیفیت یہاں حاصل ہو رہی ہے، آپ یقین کریں یہاں کے علاوہ کہیں اور نہیں۔ الحمدللہ امام الشاق باقی یہاں موجود ہیں، میری گزارش ہوگی حضرت سے کہ یہ فیض پورے یو ایس اے میں پھیلے اور حضرت کی یہ کرم نوازیاں امریکہ کی ہر گلی ہر چپے میں الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی حضرت کی آواز گلوگیر تھی، آپ دیدہ تھے، مجھے حضرت ابن عمر یاد آ گئے، عاشق رسول صحابی ہیں، حدیث مبارکہ میں ہے، بیان کیا صحابہ نے کہ ما ذکر ابن عمر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا بکا، کہ جب بھی حضرت عبداللہ بن عمر کے سامنے حضور کا تذکرہ ہوتا آپ رونے لگتے، آپ پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی۔ آپ حضور کے ایسے عاشق تھے کہ نبی کریم علیہ السلام جن راستوں سے گزرا کرتے تھے آپ ان راستوں کی تلاش میں رہتے تھے، اور فرماتے ہیں آگے حدیث میں آیا کہ وَلَا مَرَّ عَلَىٰ رُبْعِهِمْ إِلَّا غَمَضَ عَيْنَيْهِ، جب بھی حضور کے گھر کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مچ لیا کرتے، آنکھیں بند کر لیتے اس ادب اور احترام میں۔ تو یہ انداز تھا ان کا، اور ماشاءاللہ یہاں عشاق کی محفل میں یہ ساری چیزیں میسر ہیں، یہاں آنسو بھی ہیں، یہاں خوشی بھی ہے، یہاں پیار بھی ہے، الفت بھی ہے، اور آپ یقین کریں صحابہ نے جو حضور کی بارگاہ میں رو رو کے آنسوں کی ندیاں بہائی ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ حضرت ثوبان کی روایت ہے، یہ مجھے بہت آخر میں بات کرنی تھی لیکن ہم اس نہج پہ محفل میں آغاز میں پہنچ گئے کہ شروع میں ہی کرنا پڑ رہی ہے۔ حضرت ثوبان کی روایت ہے کہ صحابہ کرام حاضر خدمت بارگاہ رسالت ہوتے اور ایک صحابی بہت رو رہے ہیں، بہت رو رہے ہیں، بہت رو رہے ہیں، اور جب حضور نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں تو صحابی نے کہا حضور آپ کے صدقے میں جنت تو ہمیں مل ہی جائے گی، آج دنیا میں آپ کی زیارت نصیب ہوتی ہے، آپ کی صحبت نصیب ہوتی ہے، کل قیامت میں اگر آپ کو نہ دیکھ پائیں گے تو ہم کیسے زندہ رہیں گے، وہاں ہماری کیفیت کیا ہوگی، ہم اپنے آپ پر قابو نہ رکھ پائیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی، کوئی جواب نہیں دیا، جواب اللہ تعالیٰ نے دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی جس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو جس سے پیار کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں اس آیت مبارکہ کی اترنے کی اتنی خوشی ہوئی کہ ہم اس فرحت کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ایک اور بڑے مشہور صحابی ہیں، انہوں نے وہ حضور پاک علیہ السلام کو وضو کا پانی پیش کیا کرتے تھے، تو ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا ایک مرتبہ، تو آپ علیہ السلام کا دریائے رحمت جوش پر تھا، دریائے کرم ماشاءاللہ کرم نوازی پر تھا۔ آپ نے پوچھا سل ربیعہ، مانگ ربیعہ، اچھا حضور پاک علیہ السلام کا یہ سوال، یہ حکم نامہ مطلق ہے، اور صحابی جانتے ہیں کہ کس نے فرمایا ہے کہ مانگ۔ آپ سے اگر مثال کے طور پہ والدین کہیں کہ بیٹا مانگیے کیا چاہیے آپ کو، تو بچہ بساط میں رہتے ہوئے فرمائش کرتا ہے کہ والد صاحب مجھے کیا دلا سکتے ہیں۔ والد صاحب اگر کار دلانے کی پوزیشن میں ہوں گے تو وہ کہے گا کار دلا دیجئے، اگر لباس دلانے کی پوزیشن میں ہوں گے تو لباس دلا دیجئے۔ سوال کا جواب جو دے رہا ہے وہ بھی سامنے والے کی پوزیشن کا خیال کرتا ہے۔ صحابی رسول علیہ السلام جانتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے
سب کچھ عطا کیا. نبی کریم علیہ السلام کو مالک دو جہان بنایا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک ہے، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا ہے. تو حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسألک مرافقتک فی الجنہ، حضور جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے. وہ جانتے تھے کہ حضور پاک علیہ السلام پڑوس دے سکتے ہیں. صحابی تھے، وہابی نہیں تھے، صحابی تھے، حضور پاک علیہ السلام کے عاشق تھے، حضور کے اختیارات کا علم تھا. جواب میں حضور پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ربیعہ کیا مانگ لیا، ارے نہیں یہ نہیں مانگو مجھ سے، اللہ سے مانگو، یہ نہیں فرمایا. حضور نے فرمایا او غیر ذالک، مطلب کچھ اور چاہیے، کچھ اور چاہیے. کسے کہا جاتا ہے؟ جسے آپ دے چکے ہو. کچھ اور؟ سبحان اللہ، واہ واہ واہ. آئیے سننے نے کہا حضور یکفی، کافی ہے مجھے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اعنی علیہ بکثرت السجود، تو اللہ کی بارگاہ میں خوب سجدے کر کے میری مدد کرو. اچھا وہ مانگنے اور دینے کی بات تھی. ماشاءاللہ حضور دیتے ہیں، ضرور دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں. حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف کی، اور الحمدللہ ہمارے جو بزرگان دین ہیں، صوفیاء کرام ہیں، وہ اللہ کے فضل و کرم سے، علم سے، عمل سے، کردار سے، ہر چیز سے مالا مال ہیں، اور ماشاءاللہ روحانیت سے بھی مالا مال ہیں. الحمدللہ اللہ ان کا فیض دے ہمیں. بخاری شریف کی روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے، مسلم میں بھی ہے. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے خیر دے دیتا ہے، اسے علم دے دیتا ہے. جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا اسے علم دے دی، دین کی سمجھ دے دی. یفقہہ فی الدین، اسے دین کی سمجھ دے دی، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ دین دراصل ہے کیا. یہ فرمایا. یہ غور کیجئے گا، میں بہت اہم نکتے کی طرف آپ کو لے کر آ رہا ہوں. جس سے اللہ نے خیر کا ارادہ فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے؟ دین کی سمجھ دیتا ہے. مطلب جس کو دین کی سمجھ نہیں ہے وہ ارادہ خیر میں شامل نہیں ہے. پھر آگے اس سے متصل فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی. معنی کیا ہوا؟ معنی یہ ہوا کہ بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں. انما حسر کے لیے آتا ہے، یعنی جو کچھ ہے، جو کچھ اللہ دیتا ہے وہ سب کچھ میں تقسیم کرتا ہوں. تو ہمیں جو ملا، زندگی ملی، ایمان ملا، قرآن ملا، سب کچھ سرکار کے وسیلے سے ملا. ظاہری نعمتیں ہوں، باطنی نعمتیں ہوں، روحانی نعمتیں ہوں، ساری نعمتیں ہمیں بوسیلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہوئی. اب سمجھنے کا نقطہ یہ ہے، ایک تو یہ تو ہمارا ایمان ہے نا کہ جو بھی ملا حضور کے صدقے سے ملا اور حضور کی تقسیم سے ملا. لیکن اس سے پہلے نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے. تو یہ جو بات آپ نے سمجھی ہے یہ اللہ نے آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا، ورنہ یہ بات انہوں نے بھی سنی ہے لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آئی. تو جس کی یہ بات سمجھ میں آ جائے آپ سمجھ جائیں کہ وہ دین کی سمجھ رکھتا ہے اور اللہ اس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے. تو خیر ابھی میں آغاز کلام کرتا ہوں انشاءاللہ. نبی کریم علیہ السلام ہمارے اور آپ کے پیارے آقا و مولا، ساری کائنات ان کے لیے بنی. ہم یہاں ان کے لیے ہیں، وہاں بھی ان کے لیے ہوں گے. بزم امکان بھی ان کے لیے سجی، بزم آخرت بھی ان کے لیے سجی. اور وہ شعر میں نے کل پڑھا تھا کہ نہ کیوں آرائش کرتا خدا دنیا کے ساما میں، انہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکان. تو یہ آرائش ساری حضور کے لیے. اور حضرت حسن فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کے بھائی کہ جی حسن رضا خان صاحب بریلوی، آپ فرماتے ہیں کہ حسن ولادت سرکار سے ہوا روشن. اچھا اس کے دونوں معنی ہیں، ایک تو یہ کہ ولادت سرکار سے ہم روشن ہوئے اور دوسرا یہ کہ واضح ہوا، یہ پتہ چل گیا. کیا پتہ چلا؟ حسن ولادت سرکار سے ہوا روشن، میرے خدا کو بھی پیاری ہے 12ویں تاریخ.
کیونکہ 12ویں تاریخ کو حضور پاک علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اپنے پیارے کو یہ تاریخ عطا فرمائے. میرے خدا کو بھی پیاری ہے 12ویں تاریخ. اور کچھ شعر یاد آ رہے ہیں، مثل فارس نجد میں ہوں زلزلے، ذکر آیات ولادت کیجئے، اور غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم رسول، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. تو الحمدللہ رب العالمین، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہمارا ایمان ہے. نبی کریم علیہ السلام کا ذکر ہماری جان ہے. نبی کریم ہمارے آقا و مولا ہیں. ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انسان کسی کی طرف کیوں مائل ہوتا ہے. یہ بات میں نے کہی تھی ایک جگہ لیکن ادھوری رہی، 10 منٹ بعد اسے دی. انسان 3 وجہ سے کسی سے محبت کرتا ہے. محبت کی 3 وجوہات ہو سکتی ہیں، فطری وجوہات 3 ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ سامنے والا بہت حسین و جمیل ہو، خوبصورت ہو. دوسری وجہ کیا ہوتی ہے؟ بہت باکمال ہو، بڑی صلاحیتیں ہو، کوئی ایسی کوالٹی ہو جو دوسروں سے اس کو ممتاز کرتی ہے. اور جب ممتاز ہوتا ہے تو سب پیار کرتے ہیں اس سے. اور تیسری وجہ کیا بنتی ہے؟ تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی آپ پر احسان کر دے. ٹھیک ہے، اس کو گردان کے انداز میں کہیے کہ جمال محبت کا سبب ہے، کمال محبت کا سبب ہے، اور نوال محبت کا سبب ہے. نوال مانا احسان. یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں جس وجہ سے آپ کسی سے پیار کرتے ہیں. یہ تینوں چیزیں بفضلہ تعالی حضور پاک علیہ السلام میں ہیں. نبی کریم علیہ السلام سے زیادہ جمال والا کوئی نہیں، آپ سے زیادہ کمال والا کوئی نہیں، اور آپ سے بڑا احسان کوئی نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نبی پاک علیہ السلام کے جمال کی مثال سنیے. اعلیٰ حضرت نے لکھا، اللہ کی سر تا بقدم شان ہے یہ. اللہ کی سر تا بقدم، سر سے پاؤں تک، اللہ کی سر تا بقدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے. ان جیسا کوئی انسان نہیں. انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے، انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. ایمان کی جان نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے. اور اسی یہ گویا ترجمہ ہے حضرت حسان بن ثابت کے شعر کا. اور حضرت حسان بن ثابت عاشق رسول صحابی نے کیا بات کی تھی؟ ایسی بات کی تھی کہ جو ہر عاشق کے سینوں میں ہے، دلوں میں ہے، قلب منور کر رہی ہے. بات یہ ہے کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا. صحابی ہیں، جھوٹ نہیں بولیں. اور سامنے آگے دلیل بھی دے رہے ہیں، آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے نہیں دیکھا. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ جیسا حسین و جمیل میں اس لیے نہیں دیکھا میری آنکھ نے کیونکہ کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا. آگے فرماتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا. آپ میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے. کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا آپ ویسا پیدا ہوئے جیسا آپ چاہتے ہیں. صحابی کا عقیدہ بھی سامنے آئی ہے کہ حضور چاہیں تو اپنی خلقت کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ سے گزارش کر سکتے ہیں کہ یا اللہ مجھے ایسا بنا. انہوں نے نظریہ پیش کیا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں سے حضرت کعب بن زہیر، حضرت حسان بن ثابت اور دیگر صحابہ جو حضور پاک علیہ السلام کی شان میں قصیدے کہا کرتے تھے، ان کے لیے حضور پاک علیہ السلام نے چادر بچھائی. اور اس شعر کہنے والے صحابی کے لیے حضور کی دعا سن لیجئے. حضور نے دعا دی، اللہم ایدہ بروح القدس، یا اللہ جبریل سے ان کی مدد کر. یعنی جبریل مدد کریں گے حسان بن ثابت کی کس کام میں؟ جہاد میں نہیں. جہاد میں تو کریں گے لیکن خاص دعا ہے نعت رسول مقبول کے لیے کہ جب یہ میری نعت کہیں تو یا اللہ ان کی مدد جبریل کریں. اور یاد رکھیے جبریل بھی حضور کے عاشق ہیں. اور جبریل کی عشق کی میں آپ کو ایک مثال دوں گا. حدیث مبارکہ میں ہے نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ، کافی دن ہو گئے تھے جبریل نہیں آ رہے تھے. ظاہر ہے انہیں جب حکم ہوتا ہے وہ حاضر ہوتے ہیں. تو حضور نے فرمایا، میں جتنی آپ کو حدیثیں سنا رہا ہوں سب کے حوالے موجود ہیں. ما جئت حتی اشتقت الیک، کیا آپ آ لے رہے تھے، مجھے آپ کا اشتیاق ہو رہا تھا. آپ نہیں آ رہے تھے. یہ کون
فرما رہا ہے حضور پاک کس سے؟ جبریل سے، کہ جبریل آپ آ نہیں رہے تھے، مجھے آپ کی یاد آ رہی تھی۔ تو جواب میں جبریل نے کیا کہا معلوم ہے؟ فرمایا، اور روایت میں ہے کہ کیفیت کا بیان تو ظاہر روایت میں نہیں ہے، لیکن لفظ یہ ہے کہ انا کنت لاشد شوقا، یا رسول اللہ مجھے آپ سے بھی زیادہ آپ کا اشتیاق تھا اور میں بے قرار تھا کہ میں آپ کی زیارت کروں۔ تو صحابہ تو حضور سے پیار کرتے ہی ہیں، حضرت جبریل بھی حضور کے عاشق ہیں، جبھی تو انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو اپنے پر بچھاؤ۔ سبحان اللہ۔ یہ کیوں کہا انہوں نے؟ آپ جس سے پیار کرتے ہیں نا اس کی اولاد سے بھی پیار کرتے ہیں، آپ جس سے پیار کرتے ہیں اس کے اقربا اعزا سے بھی پیار کرتے ہیں، اور اس کو خوش کرنے کے لیے اس کے بچے، ویسے بھی بچوں سے پیار کرنا چاہیے کسی کے بھی ہو، لیکن جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے اس کے بچے پہ آپ زیادہ محبت سے جا کر سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، اس سے اپنی محبت کا اظہار جتلا رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے والد سے یا اس کے گھر والوں سے آپ کو پیار ہوتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام سے محبت کا اظہار جبریل امین نے کیسے کیا؟ کہتے ہیں کہ میں آپ کی امت کے لیے پر بچھانا چاہتا ہوں، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا۔ انہوں نے ایک اور کیفیت کا بیان کیا، انہوں نے کہا کہ پل سے جب گزرے گی امت انشاءاللہ تو سرکار کے کرم سے جبریل کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اتنی تیزی سے گزر جائے گی انشاءاللہ۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایسی عنایتیں ہوں گی انشاءاللہ کہ بجلی کی تیزی سے میں اور آپ گزر جائیں گے۔ تو بات اس میں جمال کی ہو رہی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے محبت کا پوچھا گیا کہ آپ کی محبت حضور پاک علیہ السلام سے کیسی تھی؟ تو فرماتے ہیں قسم کھا کر، حلفیہ کہتے ہیں، واللہ اللہ کی قسم ہمیں نبی کریم علیہ السلام اپنے ماں باپ سے زیادہ پیارے، اپنی اولاد سے زیادہ پیارے، دنیا کے ہر انسان سے زیادہ پیارے، حتیٰ کہ شدید پیاس کے موقع پر جو ٹھنڈا پانی ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ پیارے، یعنی اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے۔ جان سے زیادہ پیار کیوں کیا انہوں نے؟ کیونکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے، ایمان کی ضرورت یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ محبت اپنے نبی کریم علیہ السلام سے کریں۔ کل ایک شعر میں نے سنایا تھا، اس کی تشریح مختصر ہو نہیں پائی تھی، تو وہ میں سنانا چاہوں گا۔ اصل میں ہمارے لیے کچھ معیار رکھے ہیں شریعت نے، کسوٹیاں کچھ رکھی ہیں، ہمیں کچھ عبادتیں دی ہیں اور کچھ ہمیں عقائد دی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ عقیدوں میں سب سے بنیادی عقیدہ توحید و رسالت کا ہے، اور یہ جدا نہیں ہے، ایک ساتھ ہے، توحید و رسالت، اور عبادتوں میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر مسلمان رہتی دنیا تک کے قیامت تک جو بھی انسان آئے گا اگر وہ ایمان لائے صحابہ جیسا تو ہدایت ملے گی۔ تو ہدایت کا راستہ صحابہ کا راستہ ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستارے ہیں، فَبِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت مل جائے گی۔ ہدایت چاہیے، صحابہ کا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اچھا، صحابہ کو یہ بڑی پیاری بات ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ ایک حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے حضرت اپنی اولاد کو، اہل بیت کرام کو کشتی سے تعبیر دیا اور فرمایا میرے اہل بیت کشتی ہیں۔ تو ستارے ہدایت تبھی دیں گے جب آپ کشتی میں ہوں گے۔ ہماری اس بھور میں ہم اس وقت کنارے لگ پائیں گے جب ان سے سہارا لیں گے۔ اور میں بات وہی کنٹینیو کروں گا، مجھے عطرت کے حوالے سے ایک حدیث ضرور سنانی ہے آپ کو، اپنی اولاد کو جو آپ سکھائیں گے، اور یہ آرڈر میرا نہیں حضور پاک کا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا علموا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ یاد رکھیے، میں اس لیے رک رہا ہوں اس میں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ پہلی چیز حب نبیکم، اپنے نبی سے پیار کرنا سکھاؤ۔ ہمیں اپنا احتساب بھی کرنا ہے کہ آیا ہم نے اپنی اولاد کو حضور پاک سے کتنا قریب کیا، کیا ہم اپنی اولاد کو عاشق رسول بنا پائے؟ پہلے تو ہمیں بننا ہوگا نا، اس کے لیے اپنا کردار پیش کرنا ہوگا۔ 3 چیزیں سکھانی ہے۔ سب سے پہلے اپنے نبی سے پیار سکھانا ہے، نبی کا عاشق بنانا ہے۔
جلوس میلاد میں لانا ہے، میلاد کے محفل میں لانا ہے، نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام گھر میں بھی پڑھنا ہے، سیرت کے حوالے سے گفتگو گھر میں بھی کرنی ہے۔ صرف علماء کرام کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے۔ پہلا کام آپ نے کیا کیا؟ اپنے بچوں کو حضور سے پیار کرنا سکھایا، اور آپ کو پتہ ہے دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ نے اہل بیت سے پیار کرنا سکھایا۔ حضور نے فرمایا حب نبیکم و حب اہل بیتہ، اپنے نبی کے گھر والوں سے پیار کرنا سکھا دو، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ فرمایا وہ قراءۃ القرآن، اور قرآن پڑھنا سکھاؤ، کیونکہ اگر نبی سے پیار نہیں ہے، اہل بیت سے پیار نہیں ہے اور قرآن پڑھا تو کوئی فائدہ نہیں۔ حضور سے پیار کریں گے، اہل بیت سے پیار کریں گے تو آپ کو قرآن کا پڑھنا فائدہ دے گا، آپ کی اولاد کو فائدہ دے گا۔ تو یہ میری آپ سے گزارش ہے، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، آپ میں بزرگ بھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں، چھوٹے بھائی بھی ہیں، کہ 3 کام اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں جو حضور نے ہمیں حکم دیا، یہ آرڈر ہے، امر ہے۔ علموا اولادکم علی ثلاث خصال، 3 خصلتوں پہ تربیت کرو اولاد کی۔ حب نبیکم، نبی سے پیار کراؤ، اہل بیت سے پیار کراؤ، اور قرآن سکھاؤ۔ تو یہ 3 کام ہمیں کرنے ہیں۔ خیر، صحابہ کرام ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ایک بہت طویل کلام کے اندر ایک شعر فرمایا، شعر نہیں ہے بلکہ وہ 2 رباعیاں ہیں، آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ، ہے بڑی پیاری بات، کچھ واقعات ہیں اس کے اندر۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جہاں ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، اور ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروغ ہے، اصل اصول بندگی استاج میں۔ تو عقیدہ سکھا رہے ہیں اعلیٰ حضرت نے بتایا کہ صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، ان کے طرز عمل پہ چلیں۔ مقام صحابہ ہے صاد ہا 2 چشمے والا، بے الف اور حمزہ، مقام صحابہ، وہاں حضور پاک علیہ السلام عصر کی نماز ادا فرما چکے ہیں، اور حضرت علی کے زانو پر سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں۔ کیا کیفیت ہوگی؟ ایک عاشق کے زانو پر ایک محبوب نے سر رکھا ہوا ہے۔ حضرت مولا کائنات کے لیے تو معراج کا موقع ہے، سبحان اللہ، حضور کی اتنی قربت انہیں ملے گی، ہیں تو وہ بھی غلام سرکار کی، پیارے غلام، اہل بیت بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، گھر والے بھی ہیں، غلام بھی ہیں اور عاشق بھی ہیں۔ تو ایسے میں عصر کا وقت ڈھلنا شروع ہوا، سورج نے اپنی واپسی کا سفر مکمل کرنا شروع کیا، نماز نہیں پڑھی تھی حضرت علی، صحابی ہیں وہابی نہیں، اس لیے انہوں نے نماز پر فوقیت آرام رسول کو دی۔ اگر کوئی کسی اور ذہن کا ہوتا تو حضور پاک علیہ السلام اٹھاتا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، اور بظاہر دنیاوی معاملات دیکھے جائیں تو کوئی منع بھی نہیں کرے گا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے حکم کا وقت ہے، پڑھیے، ان الصلاۃ علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت آ رہا ہے، وقت گزر رہا ہے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ باب مدینۃ العلم ہیں، ان کو زیادہ پتہ ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ دی ہے، کیونکہ ان سے ارادہ خیر کیا ہے۔ انہوں نے حضور کو جگایا نہیں، نماز عصر کا وقت چلا گیا، مغرب کا وقت آیا، ان کے آنسو نکل پڑے کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بھی بہت پیار کرتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا علی؟ حضرت علی کہنے لگے حضور نماز رہ گئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا علی مجھے جگا دیتے، یہ کیا کیا تم نے، نماز چھوڑ دی، نماز قضا کر دی، اللہ اکبر، ایسا کچھ نہیں فرمایا، کیونکہ وہ حضور پاک ہیں، حضور ایک مسلمان کا دین بھی ہے، ایمان بھی ہے، اور ایمان کی جان بھی ہے۔ اچھا وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ علی اب تو نماز گزر گئی، چلو قضا پڑھ لو، نہیں، وہ حضرت علی کا مزاج بھی جانتے ہیں کہ حضرت علی چاہتے کیا ہیں۔ 17 مستند احادیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، الفاظ کے اختلاف کے ساتھ۔ بعض میں یہ آیا کہ حضور نے اشارہ کیا سورج کو، سورج واپس پلٹ گیا،
اور بعض میں یہ ہے کہ حضور نے دعا کی. اب دعا کیا کی وہ سنیے, وہ بڑی مزیدار ہے. دعا یہ کی کہ اللہم, اے اللہ, ان علی فی طاعتک, سبحان اللہ, کہ اے اللہ علی تیری اطاعت کر رہا تھا. ارے بھائی, حضرت علی نے نماز قضا کی ہے, حضور کہہ رہے ہیں یا اللہ تیری اطاعت میں تھا. تو پتہ چلا حضور کا ادب, حضور کا احترام, حضور کے آرام کا خیال ہی اللہ کی اطاعت ہے. سبحان اللہ. اور فرمایا وفی طاعتی رسولی کا, اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا. اور آگے دعا میں فرماتے ہیں فردد علیہ الشمس, یا اللہ ان کے لیے سورج کو لوٹا دے. روایت میں ہے کہ سورج پلٹ آیا, حضور کے صحابی نے نماز ادا کی اور اس کے بعد سورج واپس غروب ہو گیا. تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا طرز عمل دراصل رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو ایک پیغام تھا, ایک نظریاتی تربیت تھی. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, امام الشاب, آپ جانتے ہیں جب غار ثور میں پہنچے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ, آپ میں سے جو غار ثور دیکھ چکے ہوں گے انہیں پتا ہے کتنی اونچی پہاڑی پر ہے. غار ہیرا بہت نیچے ہے, اس سے بہت اونچا ہے غار ثور, اور بہت مشکل سفر ہے اس کا آج بھی. حالانکہ اب تو تھوڑا تھوڑا بنا رہے ہیں, پھر بھی مشکل ہے. اس وقت تو کیا مشکل ہوگا. روایتوں میں ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کو اپنے کاندھے پہ سوار کر کے صدیق اکبر اوپر گئے. سبحان اللہ. اور وہاں اندر داخل ہونے سے پہلے کیا کیا, ساری صفائی خود کی اور ایک ایک سوراخ بند کیا. ایک سوراخ بند ہونے سے رہ گیا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, محمد اقبال چیشی صاحب, ماشاءاللہ. تو حضرت پھر کیا ہوا کہ ایک سوراخ بند ہونے سے رہ گیا, تو اس سوراخ کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں کہ وہاں اپنا انگوٹھا رکھ لیا, اور حضور پاک علیہ السلام نے یہاں بھی صدیق اکبر کے زانو پر آرام فرمایا. صحابہ مانگا کرتے تھے وہ 3 راتیں حضرت ابو بکر سے جو حضور کے ساتھ تنہائی میں بسر ہوئی, اور حضور پاک سے کیا کیا فیض نہ پایا ہوگا. روایتوں میں ہے کہ سانپ یہ ایک عاشق تھا, اس کا ایک الگ قصہ ہے, بڑی تفصیل ہے اس میں. اس نے ڈسا انہیں, زہر کی شدت اور تکلیف سے ان کی آنکھ سے آنسو گر پڑے, حضور پاک کے رخسار پر گرے. حضور پاک علیہ السلام نے آنکھیں کھولی, اور آپ علیہ السلام نے جب اپنا لعاب دہن اس مقام پر لگایا تو انٹھے کے جہاں ڈسا گیا تھا, تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ زہر دور ہوا, زہر کافور ہوا, اور حضرت ابو بکر صدیق کو نئی زندگی ملی. اسی شعر کے تناظر میں پورا عقیدہ سمجھایا کس نے, حضرت ابو بکر صدیق نے اور حضرت علی نے. کیا بات ہے. میں اب دوبارہ کہوں گا, اب آپ کو انشاءاللہ پورا شعر اور یعنی یہ پورے 2 رباعیاں سمجھ میں آ جائیں گے انشاءاللہ. مولا علی نے واری مثال کی, نچھاور کی, تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے, اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے, یعنی جان بچانا تو سب سے بڑا ہے, انہوں نے جان قربان کر دی. ہاں تو نے ان کو جان, انہیں پھر دی نماز. یا رسول اللہ, آپ نے ان کو نماز لوٹائی اور انہیں جان لوٹائی, زندگی لوٹائی. پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی تھی, انہوں نے اپنا کام تو پورا کیا تھا, ان کی تو 100 میں سے 100 نمبر ہے, کوئی کمی نہیں ہے. اور آگے پھر نتیجہ نکالا اعلیٰ حضرت نے, فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں, اصل الاصول بندگی استاج ہے. کہ سب سے بنیادی نقطہ ایمان کا یہ ہے کہ ہمیں حضور پاک علیہ السلام کی غلامی میں آنا ہے. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے ایمان کی اصل ہے, ایمان کی جان ہے. اور حضور نے بھی تو یہی فرمایا, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی اولاد, والدین اور سارے لوگوں سے زیادہ اس کو محبوب نہ ہو جاؤں. اور آج اسی محبت کا اظہار ہم نے کیا اللہ کے فضل و کرم سے. اللہ کرے کہ ہم سارا سال حضور پاک علیہ السلام کے ذکر کی محفلیں سجاتے رہیں, ہمارا دل بھی حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر رہے, ہمارا جسم بھی حاضر رہے. اے کاش ایسا ہو. آخر میں بس 2 باتیں آپ سے عرض کروں گا, مفتی صاحب بھی تشریف لائیں, نماز کا وقت بھی ہے. انسان 2
اشیاء کا مرکب ہے. ایک ہمارا جسم ہے اور ایک ہماری روح ہے. جسم اور روح، اگر اہمیت کی بات کرتے ہیں تو روح زیادہ اہم ہے. روح اگر جسم سے نکل جائے تو جسم کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی. پھر آپ 6, 8, 10, 12 گھنٹے بعد اس کو دفنا دیتے ہو. بے حس و حرکت ہو جاتا ہے جسم، ساکت و جامد ہو جاتا ہے، کچھ نہیں کر پاتا جسم. روح ہے تو زندگی ہے، روح نہیں تو زندگی نہیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی. انسانی جسم کی ضرورت کھانا پینا ہوا اور دیگر چیزیں. اگر آپ انسانی جسم کو کھانا نہیں دیں گے، پانی نہیں پلائیں گے تو لاغر و کمزور ہو جائے گا، جسم تکلیف میں آ جائے گا. انسانی جسم کی ضرورتیں پوری کرنا جتنا اہم ہے، اس سے کہیں زیادہ ضروری روحانی ضرورتیں پوری کرنا ہے. انسان کی روح کی بھی کچھ ضرورتیں ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کے حبیب کا ذکر. ہماری روح نہ جانے کب سے پیاسی ہے، نہ جانے کب سے بھوکی ہے. یہ تو اللہ نے کرم کیا کہ ہمیں بزرگوں کی صحبت سے فیضیاب کر دیا، الحمدللہ. آپ یقین رکھیے بہت سارے ایسے زندہ ہیں جو جسم چل رہے ہیں لیکن وہ زندہ نہیں ہے، مردوں سے بدتر ہے، کیونکہ ان میں روحانیت نہیں ہے، ان کی روح مر چکی ہے. اور بہت سارے ایسے ہیں کہ جو بظاہر مزارات میں ہیں لیکن ان کی روح حیات کے ساتھ متصف ہے، وہ آج بھی زندہ ہیں، آج بھی فیض پہنچا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ہمیں احسان ماننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص فضل و کرم فرماتے ہوئے ہمیں بزرگوں کی نسبت عطا فرمائی، بزرگوں سے وابستگی عطا فرمائی، اہل بیت سے وابستگی عطا فرمائی. الحمدللہ رب العالمین. اس وابستگی کو مضبوط کیجیے، اپنی روحانیت کو طاقت دیجیے اور روحانی غذا کا اہتمام کیجیے. یہ میرا آج کا خاص پیغام تھا. اور وہ جو 3 باتیں میں نے آپ سے عرض کی تھی، حضور سے پیار کیجیے، جو حضور نے حکم فرمایا، حضور کی اولاد سے پیار کیجیے اور قرآن پڑھیے. یہ 3 کام ایسے ہیں جو ہمیں کامل مومن بنائیں گے اور حضور پاک علیہ السلام کی قربت دلائیں گے. نبی کریم علیہ السلام کا خاص فضل و کرم ہم پہ جاری رہے. ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور اسی کا اظہار ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمارا اظہار کرنا قبول فرمائے اور ہمیں عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تقاضے، جملہ تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.